بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا تھا جب آپ کو بتایا گیا کفار مکہ نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے زبردست تیاری کی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے تیاری کی ہے، لہٰذا آپ لوگ ان سے ڈریے۔ فزادہم ایمانا، تو اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ انبیاء کرام کی یہ سنت ہے کہ مشکل حالات میں اللہ جل جلالہ پر اعتماد اور توکل کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن انسان اللہ جل جلالہ پر توکل کرے اور اعتماد کرے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں دو انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی نافرمان قوم نے آگ کا بہت بڑا الاؤ دہکایا، اور آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا کہ کسی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اس کے قریب آئے، چنانچہ حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق نما ایک آلہ لایا گیا، اور اس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ ایسے مشکل حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارے تمام کاموں کو بنانے والا ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اور دوسرا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگوں نے آپ کے مقابلے میں زبردست تیاری کی ہے تو مسلمانوں نے یہی جملہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے تھے۔ کفار نے غزوہ احد سے واپسی پر یہ سوچا کہ مسلمان اس موقع پہ زخم خوردہ ہیں تو کیوں نہ ایک اور حملہ کر کے مسلمانوں کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو ابو سفیان کے نگرانی میں کفار مکہ نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی طرف کا رخ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ واپس ہو گئے۔ واپس تو وہ ہو گئے لیکن انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جو مدینہ منورہ آ کر مسلمانوں میں افواہوں کا بازار گرم کریں۔ چنانچہ کفار مکہ کے کہنے پہ کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں میں یہ خبریں عام کیں کہ قریش نے آپ لوگوں کے مقابلے میں بہت بڑی تیاری کی ہے، بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے۔ تو یہ خبریں ان حالات میں سن کر بھی مسلمانوں کا اعتماد اللہ جل جلالہ پر نہیں ٹوٹا، بلکہ انہوں نے یہی کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ جب مسلمانوں کو کہا گیا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب انہیں کہا گیا کہ لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے آپ کے مقابلے میں زبردست تیاری کی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اس کا خوف ہونا چاہیے، لیکن بجائے خوف زدہ ہونے کے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان جتنا بھی پریشان ہو، خواہ گھریلو حوالے سے ہو، کاروباری حوالے سے ہو یا اور کسی بھی معاملے میں، جب اس کو پریشانی ہو
تو اس کی زبان پر یہی جملہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ گویا واحد اور جمع کا فرق ہے، تو حسبی اللہ پڑھا جائے یا حسبنا اللہ پڑھا جائے، لیکن دونوں طریقے سے درست ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مشکل حالات میں اس جملے کا ورد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔